بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر آپ نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہوگا۔ گزشتہ رات اسرائیل کے جیٹ طیاروں نے غزہ میں ایک ہسپتال پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 500 سے زائد افراد شہید ہو گئے اور تقریباً 750 کے قریب افراد اس میں شدید زخمی ہیں۔ اور یہ حملہ اس وقت کیا گیا، یعنی چند گھنٹے پہلے، جبکہ آج 18 اکتوبر کو OIC کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہونا تھا۔ یہ حملے جاری ہیں اور آج ہی کے دن امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اسرائیل کا دورہ کرنا ہے، لیکن آج ہی کے دن جارڈن یعنی اردن میں 4 ملکوں کا سربراہی اجلاس ہونا تھا، تو جارڈن نے اتنا تکلف ضرور کیا ہے کہ اس اجلاس کو ملتوی کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے۔ اب جو بائیڈن جو ہیں وہ اردن نہیں جائیں گے بلکہ اسرائیل جائیں گے اور اسرائیل سے اظہار یکجہتی کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اسرائیل نے جو بائیڈن کی آمد سے پہلے انہیں 500 نہتے معصوم فلسطینی شہیدوں کے خون کی سلامی دی ہے۔ ہوتا ہے نا، جس طرح سربراہان مملکت کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو انہیں 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، تو جو بائیڈن کو یہ 500 شہیدوں کی لاشوں کی سلامی دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ ابھی تک سعودی عرب، قطر اور ترکی 3 اسلامی ممالک ہیں، یقیناً پاکستان بھی اس کی مذمت کرے گا، دفتر خارجہ 3 ممالک نے اس کی مذمت کی ہے۔ میرے لیے باعث شرم اور باعث جسے کہتے ہیں ندامت جو بات ہے کہ باقی اسلامی ممالک خاموش ہیں، خاص طور پر وہ اسلامی ممالک جن کے آلریڈی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں نے کل بھی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کولمبیا ایک واحد ملک ہے جس کے صدر نے جو گسٹاوو پیٹرو نے اسرائیلی سفیر کو ملک چھوڑنے کا کہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اسلامی ملک جس طرح UAE متحدہ عرب امارات، اسی طرح قطر، بحرین، سوڈان، مصر، کسی ملک نے اسرائیل کے وزیر سفیر کو بے دخل نہیں کیا۔ میرے لیے یہ بات بھی باعث ندامت ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات لاتا چلوں کہ متحدہ عرب امارات نے تقریباً 2021 میں یہ تعلقات قائم کیے تھے، اسرائیل کے ساتھ ایک ابراہیمی معاہدہ کیا تھا بحرین، UAE اور سوڈان نے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت UAE میں، متحدہ عرب امارات میں، اسرائیلی اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا ملک ہو، اور یہ جو اماراتی ہیں یہ اسرائیلیوں کے اتنے نیچے لگے ہوئے ہیں کہ اسرائیلی وہاں پر ہوٹلوں میں چوریاں کرتے ہوئے پکڑے گئے، لیکن ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ کوئی عام شخص، کوئی پاکستانی، انڈین، کوئی بھی کسی دوسرے ملک کا شہری معمولی سی قانون کی خلاف ورزی کرے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں درجنوں کی بات نہیں کر، سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلیوں نے دبئی کے، ابوظہبی کے بڑے بڑے ہوٹلوں سے بڑی بڑی اشیاء چوری کی۔ بڑی اشیاء سے مراد کیا ہے؟ کسی ہوٹل کی فریم اتار لی، کسی ہوٹل سے وہ جو باتھ روم کی ایکسیسریز ہوتی ہیں وہ لے لی، ٹاولز لے لیے، تکیے لے لیے، اور جو ہوٹل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو کیٹل ہوتی ہے چائے کافی بنانے کے لیے، پیالیاں ہوتی ہیں، کپس وغیرہ، اس طرح کی چیزیں چوری کی، پکڑے گئے۔ ہوٹل انتظامیہ نے پولیس کو انفارم کیا لیکن ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک پورا جہاز آیا دبئی میں اور اسرائیلیوں کے پاس ویزا نہیں تھا UAE کا، اور
ان کو آنے کی اجازت دی گئی جبکہ ویزے کی ضرورت تھی۔ تو یہ ہماری غلامانہ ذہنیت ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، لیکن پیسہ کیا، یہ دولت کس کام کی؟ کہ دنیا میں آج دن تک قارون سے لے کر فرعون سے لے کر آج دن تک جتنے پیسے والے مالدار جاہ و جلال والے متکبر حکمران تھے، ان کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ہم ہیں مسلمان، جس طرح پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 56 اسلامی ملک ہیں۔ ایک اسلامی ملک مجھے بتائیں جس نے کوئی 2-3 ممالک ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو اسرائیل کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایران، اس کے اپنے بھی مفادات ہیں، سیاسی بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، لیکن ایران کے بعد ترکی، پاکستان، سعودی عرب، بین کبھی مذمت کبھی نہیں، کبھی مذمت کبھی نہیں، ساتھ ساتھ بات چیت بھی ہے، مذمت بھی ہو رہی ہے۔ UAE والے نیچے لگے ہوئے ہیں، قطر والے نیچے لگے ہوئے ہیں، بحرین والوں کا یہی حساب ہے، کویت خاموش ہے، عمان خاموش ہے، کیونکہ یہ سعودی عرب کے طفیل ہی ہیں سب، یعنی گلف کوآپریشن کونسل کے جتنے بھی ملک ہیں یہ سعودی عرب کے طفیل ہی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسلامی ممالک کی ایک اجتماعی فورس بنائی تھی جس کے سربراہ جنرل راحیل شریف تھے، پاکستان کے سابق آرمی چیف، وہ کس کام کے لیے بنائی تھی؟ کس کام کے لیے بنائی تھی؟ 32 اسلامی ممالک اس میں شامل ہیں، 32 اسلامی ممالک کی اگر فورس ہے تو وہ چڑھ دوڑے اسرائیل پر، لیکن ایسا نہیں ہوگا، انتظار کریں گے کہ مزید لوگ مریں۔ اب اس حملے کے اب تک جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں غزہ میں، صرف میں ایک رف فگر بتا دیتا ہوں، 3000 کے قریب ہیں، جس میں سے 1000 خواتین ہیں، 940 بچے ہیں، 50,000 حاملہ خواتین ہیں جو زچگی کے عمل سے کسی وقت بھی گزر سکتی ہیں، ان کو ہسپتالوں تک رسائی نہیں ہے، جس ہسپتال میں مریض جاتے ہیں وہاں کے طیارے بمباری شروع کر دیتے ہیں، اس آڑ میں کہ شاید یہاں پر حماس کے لوگ بیٹھے ہیں۔ 2 ممالک کے درمیان مابین جب جنگ بھی ہوتی ہے تو یہ قوانین طے ہیں کہ آپ سویلین علاقوں میں بمباری نہیں کریں گے، آپ فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے، آپ ہسپتالوں پر بمباری نہیں کریں گے۔ بدترین دشمن ممالک بھی ایک دوسرے کی اس طرح کی تنصیبات پر، فوجی تنصیبات پر آپ کریں حملے، لیکن 500 شہادتیں جو ایک دن کے اندر ہوئیں۔ مغرب تو خاموش ہے ہی، عالم اسلام بھی خاموش ہے، اور اس خاموشی کی سزا پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے جو ظلم پر خاموش رہیں۔ پھر عذاب کی مختلف قسمیں ہیں، کبھی وہ کرونا کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ سیلاب کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ زلزلے کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ طوفان کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ آگ کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ آسمانی بجلی گرنے کی شکل میں آتا ہے، مختلف قسمیں ہیں۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے، یہ جو مشرق وسطیٰ میں جتنے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام اپنے دولت کے پجاری، ان کی دولتیں جو ہیں وہ مغربی ممالک کے بینکوں میں، کہ ان کو پتہ ہے کہ کسی دن ان کے ملک میں ایک انقلاب آ گیا تو یہ پھر کدھر جائیں گے، جیسے شاہ ایران کے ساتھ ہوا کہ یہ پھر اپنے رینی ڈیز کے لیے، اپنے مشکل وقت کے لیے یہ اپنی ساری دولت جائیدادیں جو ہیں وہ یہ دیگر ممالک میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ ممالک پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ نے کہا ہو کہ جی سعودی عرب میں جمہوریت کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ نے کہا ہو کہ UAE میں، کویت میں، عمان میں، بحرین میں، ان ممالک میں شخصی امریتیں کیوں ہیں؟ نام نہاد پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے، مجلس شورا یا جو بھی اس کو نام دینے، کونسل اور وغیرہ وغیرہ۔ ایران میں جہاں پہ جمہوریت ہے، صدارتی نظام ہے، وہاں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں وہ تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جناب انتخابات شفاف ہونے چاہیے، یعنی باقی تمام ممالک میں یہ جمہوریت کی بات کریں گے، لیکن جہاں امریکیوں کا مفاد ہے کہ یہ شخصی حکمران ان کے پتلے ہیں، کٹ پتلی ہیں، ان کے اشاروں پر ناچنے والے ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کے ہاں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت،
خدا حافظ.